بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو شہر دستور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے ایک بار پھر ہم افغانستان کی اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ افغانستان کے اندر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال یقینی طور پر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تمام پڑوسی ممالک کے جو افغانستان کے ساتھ تقریباً 6 پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ وہاں پر طالبان کی پیش قدمی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ افغان نیشنل آرمی یا افغان فورسز کہیں نہ کہیں مزاحمت کر رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ افغان فورسز سرنڈر بھی کرتی جا رہی ہیں۔ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سے علاقوں میں جو افغان نیشنل آرمی ہیں ان کے لوگوں نے، ان کے فوجیوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اس سے پہلے ہی جو سرحدی چیک پوائنٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ افغانستان کے، اس پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں، اور خصوصاً پڑوسی ممالک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ بار بار ان سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا افغانستان کے اندر وہ ویسا ہی نظام چاہتے ہیں جیسا کہ 90s میں ہوتا تھا، 1996 کی طالبان کی حکومت میں ہوتا تھا، تو وہ اس کا جواب ایک ڈپلومیٹک طریقے سے دیتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلامی امارات کا بہرحال ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی طالبان کا وفد گیا، ایران سے بھی مذاکرات ہوئے، پاکستان کو بھی وہ ایسی اطلاعات دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو آفیشلز ہیں، جو حکام ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اسی قسم کا بیان دیا تھا جس کو پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان ازبکستان کے دورے پر ہیں، اور وہاں پر تاشقند میں ایک انتہائی اہم کانفرنس ہوئی ہے سینٹرل اور ساؤتھ ایشین ممالک کی۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال پر فوکس کیا ہے، اور اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو یہ الزام دینا کہ افغانستان کے حالات کا وہ ذمہ دار ہے، یہ سراسر ایک غیر منصفانہ بات ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے، کیونکہ افغانستان کے اندر امن آئے گا تو اس سے پورے خطے میں امن آئے گا، اور افغانستان ہی کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان ہوا، نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ مالی نقصان بھی ہوا، اور پاکستان کی معیشت کو بہت زبردست قسم کا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور تمام پڑوسی ممالک کا اب کردار بنتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ And stability is of paramount importance for optimal results. I foresee two key challenges in this context. First is the situation in Afghanistan. Second, outstanding disputes keeping the region fragmented and least integrated for decades. Peace in Afghanistan remains the most critical factor in translating this connectivity vision into reality. Our foremost priority is stability in Afghanistan. Pakistan will continue to support all initiatives for peace and reconciliation. We encourage all neighbors of Afghanistan and regional and international stakeholders to work together for facilitating a negotiated political settlement. The country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions. Unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement, because it is in all of our interests. وزیر اعظم عمران خان
इसी पर हम बात करेंगे और पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, और पाकिस्तान हमेशा से इस खित्ते में अमन के लिए न सिर्फ किरदार अदा करता रहा है बल्कि कुर्बानियाँ भी देता रहा है। इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी। जाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रही हैं दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। महमूद शाह साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में ज्वाइन करते हैं और बहुत खुश आमदीद आपको कहते हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से। जाहिद साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो सेंट्रल एंड साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस थी, इससे वज़ीर आज़म का ये खिताब था कि कितनी अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस की और किस कदर हम अपना पैगाम दे पाएँ इन तमाम ममालिक को कि जो हमारा किरदार है उस पर अगर आप उंगलियां उठाएंगे तो ये सरासर ज्यादती होगी। और पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है अफगानिस्तान में अमन की खातिर। जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत मेहरबानी। देखें, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना खिताब किया उसमें उन्होंने चंद बहुत ही अहम बातें की। सबसे पहली ये कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर अमन में एक स्टेक है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी की वजह से बेतहाशा सफर किया। अफगानिस्तान के अंदर जो भी सिक्योरिटी की सिचुएशन हो उसकी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से। और उसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर का अगर कोई सिक्योरिटी वैक्यूम होगा तो स्पॉयलर्स और जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो उस वैक्यूम को फिल कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी वैक्यूम हो। दूसरा, हम ये समझते हैं कि देखें, पाकिस्तान ने फॉर ओवर 4 डेकेड we have hosted over 3 million Afghan refugees that we continue to host. अब हमारा ख्वाहिश ये हो कि अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो ताकि ये अफगान मुहाजिरीन जो है उनकी अफगानिस्तान अपने वतन डिग्निफाइड और टाइम बाउंड मैनर में रिटर्न पॉसिबल हो। और हम ये भी इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो कि फर्दर इन्फ्लक्स हो रेफ्यूजीज का टू पाकिस्तान। देखें, हम जो बात करते हैं खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी की, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो, चाहे वो कासा 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा ये हमारी रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब जो है वो अधूरा रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें जेन्युइन स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान के अंदर पीस का। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की रीजनल कंट्रीज की, तो हम ये समझते हैं कि रीजनल कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ख़ास तौर पर जो इमीडिएट नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, उनका अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी में स्टेक है। और इस वक्त ज़रूरत है इस अमर की कि हम सब मिल बैठें और कोशिश करें कि किस तरह अफगान इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की वो ये है कि पाकिस्तान को अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब होती है, अफगान प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, तो किसी भी तरह से पाकिस्तान के को इस चीज़ का मुहूर्त ठहराना वो जायज़ नहीं होगा। देखें जावेद, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने कंसिस्टेंटली ये पोजीशन ली है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मसला है उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ठीक, हमने हमेशा ये बात की कि एक इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो अभी तक अपना रोल प्ले किया, देखिए लास्ट ईयर जो 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, उसमें पहली थी तालिबान और यूएस का पीस एग्रीमेंट, दूसरी थी अफगान इंट्रा अफगान निगोसिएशंस का स्टार्ट होना, और तीसरा था एग्रीमेंट ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। अब ये सारी पाकिस्तान के ताउन के बगैर शायद मुमकिन ना होती। तो इन सारे हालात को देखते हुए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है अफगान पीस प्रोसेस को इस स्टेज तक लाने का। इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल स्टेज है अफगान पीस प्रोसेस की, और तमाम स्टेक होल्डर्स को, अफगानिस्तान के चाहे वो अंदर हों या अफगानिस्तान से बाहर हों, उन्हें ज़रूरत इस समर की है कि अपनी तमाम एनर्जीज अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर सर्फ करें ताकि अफगान पीस प्रोसेस कटल ना हो बल्कि आगे बढ़ सके। जी अच्छा जाहिद साहब, ये ऐसे नाजुक मरहले पे कि जब मामलात बहुत नाजुक मरहले में हैं, जाहिर है कि अफगानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, अफगान नायब सदर की तरफ से इतने गैर जिम्मेदाराना बयानात का सामने आना, अमरुल्लाह सालेह पहले भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं, आपकी क्या समझते हैं कि इसके मकासद क्या हो सकते हैं?
دیکھیں جاوید صاحب، یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، ہم نے اس کے اوپر ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی، آپ کی نظر سے گزری ہوئی، ہم نے یکسر ان الزامات کو پہلی بات تو ہے مسترد کیا ہے۔ دیکھیں افغان سائڈ سے ہمیں اپروچ کیا گیا تھا کہ وہ اکراس دا بارڈر آن افغان سائڈ ہمارا جو چمن ایریا ہے وہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ کی ٹیریٹری ہے، آپ اپنی ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں جو آپریشن آپ کرنا چاہیں۔ حالانکہ وہ اتنا کلوز ٹو دا پاکستانی بارڈر تھا، اس میں نارملی انٹرنیشنل نارمز اینڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر اس طرح کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پاکستان نے اپنی سائڈ سے جو نیسیسری میجرز تھی ٹو پروٹیکٹ اٹس پاپولیشن وہ لی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی انہوں نے جس طرح کے الزامات لگائے کہ جی پاکستان ایئر فورس نے کوئی جو ہے وہ وارننگ، وہ بالکل بیس لیس ہیں، کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن جو ہے کسی افغان انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں کی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک رول ہے افغان پیس پروسیس کے اندر، جو ماضی میں بھی رہا اور آئندہ بھی، اسے انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا، جب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے بیانات جن سے میوچل ٹرسٹ روڈ ہوتا ہے، جس سے انوائرمنٹ ویشیٹ ہوتا ہے، انہیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور تمام انرجی صرف ہونی چاہیے افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھانے۔ بہت بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب، آپ کا وزارت خارجہ کے ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے اور پاکستان کا موقف بیان کر رہے تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، پاکستان تو افغان رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں وہ افغان رہنماؤں سے بھی رابطے کر رہے تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے۔ جو 18-19 جولائی کو یہاں کانفرنس ہونی تھی جو کہ ملتوی ہو گئی ہے اب، کیونکہ افغان صدر نے شاید تیاری کے لیے وقت مانگا ہے، تو پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کو اور طالبان کو بھی آپس میں مذاکرات کی میز پہ لائے اور اس مسئلے کا جو حل ہے وہ پرامن طریقے سے کرے۔ پاکستان اور کیا کرے؟ دیکھیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ زمینی حقائق سے اس طرح متعارف نہیں ہے جس سے باقی دنیا اور علاقائی طاقتیں۔ پاکستان نے پوری کوشش کی، بین الاقوامی دنیا نے بھی، مختلف ممالک نے باشمول روس اور چین پوری کوشش کی کہ کسی طرح طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ جو ہیں نہ صرف جدت پکڑیں لیکن وہ کسی نہج پہ پہنچیں اور اس کے بعد امن مذاکرات جو ہے ایک حتمی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی مرحلے میں پہنچیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود افغان حکومت کا جو رویہ ہے وہ کسی صورت بھی مثبت نظر نہیں آیا، بلکہ وہ ابھی بھی جو زمینی حقائق ہیں ان سے بالکل جو ہے متضاد رویہ اختیار کیے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جہاں ان کو امن مذاکرات کے اوپر ترجیح دینی چاہیے تھی، جہاں ان کو اس قسم کی بیان بازی سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا، علاقائی طاقتوں کے لیے ان کا تعاون جو ہے سیکھ کرنا تھا، وہ کرنے کے بجائے وہ ابھی تک الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ جو زمینی سچویشن ہے جہاں طالبان بہت جلد شاید فال آف کابل کو جو ہے عملی جامہ بنا دیں، تو ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جو افغان حکومت اس وقت افغان حکومت نظر آ رہی ہے وہ کسی بھی قسم کی ایک ایسی صورت میں موجود ہو جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں آگے چل سکیں۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت یہی کر سکتا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس بات کے لیے پر امید ہو سکتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکراتی عمل کے ذریعے شاید جو نئی افغان حکومت بنے گی جو شاید طالبان پر مشتمل ہو اس کے اندر ایک دوسرے کو جگہ دے سکیں۔ لیکن کتنی جگہ دیں گے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اگر مذاکرات ابھی شروع ہوتے ہیں یا فال آف کابل کے بعد۔ اچھا، بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ فال آف کابل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو طالبان اس وقت صورتحال ہے، آج بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 260 اضلاع ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ پیش قدمی جاری ہے؟ کابل پہ وہ اسی طرح حملہ کریں گے یا حملہ نہیں کریں گے؟ وہ ایک طرح کا ایک پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں اور پریشر بنا رہے ہیں تاکہ پھر افغان حکومت کے ساتھ بات کریں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جو مشورہ ہے طالبان کو وہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے سے کابل کے اوپر قبضہ نہ کریں، اور میرے خیال میں ان کا پلان بھی یہی ہے، ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ وہ بڑے شہروں کے اوپر فی الحال قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں،
اور میرے خیال میں قرب جوار میں جو گاؤں وغیرہ ہے وہاں پر وہ اپنی جو قبضہ ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک مائنارٹی حکومت ہے، یعنی پشتون جو ہے وہ اکثریتی سارٹ آف لوگ ہیں افغانستان میں، اور یہ جو ہے یہ ناردرن الائنس ہے، یہ جو امراللہ صالح ہے یہ تقریباً 20% افغانستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یہ حکومت میں یہ ہے اور ان کے لوگ، اور اس میں جو پشتون بھی ہے جیسے صدر ہے یہ برائے نام ان لوگوں کو، تو اس لیے ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ جو حکومت یا جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آگے ہو وہ مشترکہ حکومت ہو، اس کے اندر دوسرے لوگ یعنی طالبان کو بھی حصہ دینا ہوگا جو کہ موسٹلی پشتون ایریا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے جو امریکہ ادھر رہا ہے ان کے طاقت کے بلبوتے کے اوپر افغانستان کے اوپر یہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور ابھی ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہوگا ہم تو اس فیور میں نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ قبضہ کر لیں اور پھر اس طرح کی حکومت بنائیں جس کا لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہو۔ اس لیے ہمارے جو شرائط ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئندہ اگر کسی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کریں گے تو وہ جن کو افغان لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا سٹانس ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور کسی جنگ کی طرف جانے کی طرف مائل نہیں ہے، اور یہ جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہیں یہ بڑی بروقت کوششیں ہیں، کیونکہ ابھی اگر امریکہ اس ریجن سے چلا گیا ہے جیسے ابھی وہ گیا ہے تو یہاں پر جو ہے روس، پاکستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس، چائنا، ایران اور شاید ترکی بھی کچھ حد تک یہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں پر امن ہو، اور ریئل امن چاہتے ہیں یہ سارے لوگ، اور اس لیے ہمارے طرف سے ایک آفینسو ڈپلومیٹک آفینسو ایکسپیکٹڈ تھا جو ہم نے کیا ہے، اور تبھی ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہے اور ان سے یہی بات کر رہے ہیں کہ تو اس طریقے سے ان کے درمیان ان کو بٹھا کر اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش ہے کہ یہ طالبان ہے ان کو آپ کو حکومت میں حصہ دینا ہوگا، اور آپ بھی، اور میرے خیال میں جو طالبان نے پیشکش کی ہے کہ اگر آپ ہمارے 7,000 جو قیدی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو 3 مہینے کے لیے ہم موریٹوریم یا سیز فائر کرنے کو تیار ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھی اپروچ ہے، اس کو لیا جائے اور ساتھ آگے بڑھایا جائے، اور یہی بنیادی طور پہ مقصد ہو کہ آپس میں یہ جو ہم سول وار کی بات کرتے ہیں وہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اور ایک پولیٹیکل تصفیہ جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سیاسی ایک تصفیہ کی طرف ہم بڑھیں، اور دیکھیں کہ یہ جو براڈ بیس حکومت میں اس میں کتنا حصہ ان کا ہو، کتنا حصہ آپ کا ہو، آپ کے پاپولیشن کے مطابق ہو، آپ کی ریپریزنٹیشن کے مطابق ہو، اور پھر اس کے بعد، اور اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس ایک فورم موجود ہے جس کو یہ لویا جرگہ کہتے ہیں، ان کو بلا کے جس میں کامن لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے اور ایک براڈ بیس حکومت قائم کیا جائے، اور پھر وہ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنے، کس طرح کا ہو، سینٹرل میں کیا چیزیں ہو، ریجنل بیسس کے اوپر کیا طاقت کا جو توازن ہے وہ قائم ہو۔ افغانستان ہمیشہ اگر وہاں پر بادشاہ بھی رہا ہے تو ایبسولوٹ پاورز انہوں نے نہیں رکھے ہیں۔ یہ جو ریجنز ہے، افغانستان پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر مشکل کمیونیکیشنز ہے، تو وہاں پر ریجن لیول کے اوپر طاقت ہے وہ بیلنس کیا جاتا ہے، اور وہاں پر تو سارے لوگوں کو پاور میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کو بڑا ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال ایک ایسا انٹرم گورنمنٹ جس میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوں اور وہ آگے جنگ کی طرف نہ بڑھے۔
क्योंकि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है اور اس معاملے کا بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے، اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ آپ ملٹری سلوشن کی طرف جائیں گے تو پچھلے کئی سالوں سے افغانستان میں جنگ ہوتی رہی ہے اور کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، جتنا جلد ہو سکے یعنی افغانستان کو اب براڈ بیسڈ ملٹی ایتھنک ایک حکومت کے قیام کی طرف جانا ہوگا جس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہو۔ ادروائز تو ظاہر ہے اسپوائلرز بھی موجود ہیں اور شرپسند لوگ بھی موجود ہیں، وہ ان حالات سے بھی فائدہ لیں گے۔ یہی غالباً پاکستان کی بھی کوشش ہے اور یہی غالباً جو باقی پڑوسی ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس وقت ہر کوئی اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے چاہے وہ طالبان کی لیڈرشپ میں ہو، ان کی سربراہی میں ہو، لیکن یہ براڈ بیس گورنمنٹ ہو۔ اس وقت ابھی فیصلہ صرف دو چیزوں کا رہ گیا ہے، ایک تو یہ کہ کیا یہ جو براڈ بیس ریپرزنٹیشن ہے، یعنی کہ جو شمولیت کی بنیاد ہے، کیا وہ افغان حکومت جو ہے اس کی نمائندگی کرے گی، یا وہاں کے جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو گورنرز ہیں، جو باقی علاقے میں جو جہاں جہاں طالبان نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے اور مختلف شہر جو ہیں، یا وہاں کے جو گورنرز ہیں یا وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ اس حکومت میں شامل ہوں گے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو اس وقت افغان حکومت آئے گی یہ شاید افغان سربراہی میں طالبان کی سربراہی میں ضرور ہوگی، لیکن یقینی طور کے اوپر اس کے اندر باقی جو ایتھنیسٹیز ہیں، باقی جو قبائل ہیں، ان کی بھی شمولیت بڑی حد تک اس میں موجود ہوگی۔ اب فیصلہ صرف یہی ہے کہ کیا افغان حکومت اس میں شامل ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہے افغان حکومت، یا جو براڈ بیس ریپرزنٹیشن ہے اس کے اندر باقی جو علاقہ جات ہیں وہاں کے جو اہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ جو اس وقت کی افغان حکومت ہے اس کے پیچھے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ یا اس کے علاوہ جو باقی اسٹیبلشمنٹ جو اس کی پشت پناہی کرتی رہے ہیں، اگر تو وہ اپنا اسلحہ اور اپنی وار لارڈزم کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف جاتے ہیں تو شاید حالات اتنی جلدی معمول پہ نہ آئیں جتنے کہ اس وقت متوقع کیے جا رہے ہیں۔ محمود شاہ صاحب، یہ اس دوران اب ظاہر ہے یہ اسلحے کی بھی بات ہو رہی ہے، اس دوران بھارت نے بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ اسلحہ بھیجا ہے، کچھ جہاز بھیجے ہیں، اور آج ہی طالبان کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے یہ سب کچھ کر کے بہت زیادتی کی ہے، بھارت غیر جانبدار رہے۔ ایسی صورت میں کہ جب پوری دنیا سفارتی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، بھارت کے اس اقدام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب۔ ہلو جی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا کردار ابھی ختم ہو گیا ہے۔ دراصل یہ بڑے عرصے سے امریکہ کی تو کوشش یہ رہی ہے کہ اگر بھارت چاہے تو اپنی فوجیں افغانستان میں اتار سکتا ہے اور امریکہ جو ہے یہاں سے جا سکتا ہے، لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی انڈیا سمجھ گیا ہے، وہ میرے خیال میں افغانستان میں نہیں آ سکتا۔ وہ تھا تو امریکن کے پاور کی وجہ سے وہاں پر موجود تھا، اور ابھی ان کو امریکن فورسز کے جانے سے پہلے ایویکویٹ کرنا پڑا۔ تو ابھی بھی جو انہوں نے اس ایویکویشن کے دوران جو شیطانی کی ہے وہ سب کو نظر آ گئی تھی اور کر رہے تھے، لیکن میرے خیال میں اس کے باوجود جو ہے یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، یہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک کندھار سے فورس نکالی جس میں کوئی ٹینک بھی شامل تھے، امونیشن بھی ان کے پاس تھا، سارا کچھ سپین بلدک کی طرف، اور انہوں نے میرے خیال میں ان کو 2 گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ تو اس طرح کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم طالبان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جنگ کی طرف مائل ہو۔ ہم ان کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سائڈ پہ نہیں ہیں۔ ہم اسی افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت جب ہماری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ ہیں، ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہے، تمام افغان جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور تمام افغان ہمارے اگر اسلام آباد میں بیٹھنا چاہے تو ہم ان کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی آپس میں بات چیت کہ وہ اس چیز کے اوپر راضی ہو کہ آپ کی پاپولیشن کے مطابق آپ گورنمنٹ میں آپ کو حصہ ملے گا۔
آپ کسی طاقت کے بلبوتے کے اوپر افغانستان میں حکومت نہیں کر سکتے. یہ پرانا ایک پروورب ہے کہ جو ریجنل قوتیں ہیں وہ افغانستان کے بادشاہ کو کہتے تھے کہ یو کین بی آر کنگ بٹ یو کین ناٹ رول اس. ٹھیک اور وہ اس چیز کو سمجھتا تھا. ٹھیک افغانستان کے جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں وہ ان چیز کو سمجھتے تھے. ٹھیک میرے خیال میں ابھی بھی افغانستان کا سلوشن امریکن کانسٹیٹیوشن کی نقل نہیں ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ ایک صدر کے پاس سارے اختیارات ہیں تو وہ صدارت کے لیے 17 امیدوار بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو افغان سے سارے وہ کہتے ہیں ہم صدر بنیں گے. تو اس طرح کی چیز نہیں چلتی. میرے خیال میں کچھ آپ مرکز میں طاقت رکھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ریجن کے پاس, اور تبھی جو ہے افغانستان کا سسٹم صحیح چلے گا. لیکن یہ چونکہ لمبی باتیں ہیں, اس کے اوپر ابھی نہیں. ابھی صرف یہ کہ جو گورنمنٹ بنے, ابھی جو براڈ بیس گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہو. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہوئے ہم ہی ہیں نا, جو آپ کہتے ہیں کہ جمہوری ٹھیک ہے شاہ صاحب, اسی پر بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی نیچر ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے مستقبل میں. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب ضمیر اکرم. ضمیر اکرم صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. ضمیر اکرم صاحب, یہ افغانستان کے پس منظر میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے اس وقت خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اور پاکستان کو جو ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لینا چاہیے تھا, پاکستان نے وہ لیا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازبکستان میں تاشقند میں وزیر اعظم نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور پاکستان کا موقف بیان کیا ہے, اور یقینی طور پر جو اس وقت یہ صورتحال ہے وہ پورے خطے کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. پچھلے 20 سال دیکھ لیں, جب عسکری حل نکالنے کی کوشش امریکہ نے کی تھی تو اس کا کیا انجام ہوا. تو ابھی آگے جا کے ہمیں اور افغان قوم کو خاص طور پہ خانہ جنگی جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بڑے جو خدشات ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خانہ جنگی ایک طرح سے شروع بھی ہو گئی ہے. کہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پاکستان پر بھی ہوں گے, جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے وہاں. اور دوسرے جو ہمسائے ملک ہیں, چین ہے, ایران ہے, دوسرے ترکمنستان, تاجکستان, ان کو بھی یہ خطرہ ہے کہ وہاں ان پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا. تو ڈپلومیٹک سولوشن اور یا سیاسی حل کے علاوہ اور کوئی حل اویلیبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ضمیر اکرم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, جو بات ہو رہی تھی کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان آپس میں بیٹھ کر بات کریں, لیکن ظاہر ہے طالبان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو وہ ایک طرح کا
ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ آگے جا کے افغان حکومت سے بات کریں گے. لیکن بہرحال اس مسئلے کا حل تو براڈ بیسڈ حکومت ہی ہوگا. پاکستان نے بھی کوشش کی ہے اور یہ کانفرنس ملتوی ہوئی ہے جو 18-19 جولائی کو ہونے والی تھی. پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جو اپنے دھڑے ہیں ان کو بھی تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا نا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، یہ اس وقت صورتحال اچھی خاصی گمبھیر ہے افغان حکومت کے لیے، کیونکہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے افغان حکومت کے لیے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اگر تو وہ کسی معنی خیز مذاکرات میں طالبان کے ساتھ اس وقت شامل نہیں ہوتے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کابل کے گرنے کے بعد وہ اسی جو ہے ویر ودول یعنی کہ اسی طاقت کے ساتھ یہ مذاکراتی عمل کو آگے لے کے جا سکیں. رہی بات یہ کہ اس کے اندر جو باقی گروہ ہیں، کیا جو باقی گروہوں کی نمائندگی کریں وہ شاید حکومت افغانستان جو اس وقت موجودہ ہے صرف اس کے ذریعے کریں گے یا کسی اور یا دوسرے نمائندوں کے ذریعے کریں گے، یہ بات کہ یہ فیصلہ بھی ابھی طے نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی مشکل ہے افغان حکومت کے لیے، کیونکہ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کرتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے جو اس وقت موجودہ ہے کچھ عرصے بعد یہاں افغانستان سے چلی جائے، اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے اور وہ حکومت جو ہے ایگزائل میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں یہ تمام نمائندے افغانستان سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس قسم کی مذاکرات یا اس قسم کی جو ہے ایک مخلوط پوزیشن مانگے افغان بالخصوص طالبان سے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ حقیقتاً ایک ایسی حکومت ہے جس کو پہلے والی جتنی بھی بین الاقوامی طاقتیں تھیں وہ بھی تسلیم کریں گی اور آنے والی بھی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو طالبان ہیں اس وقت جو کابل کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پیش رفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ عام طالبان نہیں اور نہ ہی 1990 کے طالبان ہیں. ان کے اندر سیاسی بساط بھی مختلف نوعیت کی اور یہ بھی بہت سارے جو علاقے ہیں اس کے اندر مطلب انفارملی جو ہے حکومت کرتے رہے ہیں افغان حکومت کے ساتھ مل کے اور کہیں جو ہے وار لارڈز کے ساتھ مل کے. تو یہ ایک ڈفرینٹ حکومت ہے جو یقینی طور کے اوپر سیاست اور جو ہے ایک طرح سے ڈپلومیٹک جو موومنٹ ہے اس کے ذریعے اس کو اپنی ترجیح بنانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، دو رائے ہیں طالبان کے حوالے سے. ایک تو وہی پرانی رائے ہے کہ طالبان جو ہیں وہ 1996 کی طرز کی حکومت لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے اور جس کا اظہار وہ بار بار اپنے افعال سے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے روس سے بات کی، انہوں نے ایران سے بات کی، چین کے حوالے سے وہ بڑے اچھے بیانات دے رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں کہ طالبان کیا اسی طرح کے ہوں گے یا اب وہ بدل چکے ہیں، اب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. افغانستان کے اندر ایک ریکنسٹرکشن کا ایک بہت بڑا عمل جاری ہے جس میں پوری دنیا انوالو ہے، پوری دنیا کے سٹیکس ہیں، اب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کا طرز حکومت. جی بالکل، اور میرے خیال میں ابھی جو قیادت ہے یہ پہلے سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. ان کا ماڈرن جو ورڈ ہے وہ ان کے زیر نظر ہے، اور میرے خیال میں ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے وہ حکومت میں تھے اور بالکل قدامت پسند قسم کی معاشرہ وہ لانا چاہتے تھے، ادھر عورتوں کو کہتے تھے کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھا دی گئی ہیں کہ یہ عورتیں بیچاری کچھ جو ہے وہ مزدوری کے لیے نکلتی ہے، وہ جا کے کسی تندور پہ روٹیاں بناتی ہیں، یا جو ہے وہ ہسپتال میں کسی نرس یا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کا رزق کمانے کا یہ سارا طریقہ ہے. اور آپ لوگ اگر پرانا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے محرم کے ساتھ نکلیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو میرے خیال میں ابھی جو ان کی قیادت ہے وہ ساری یہ چیزیں سوچ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو. ابھی جو طالبان کا لیڈر ہے ہیبت اللہ، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ اس کے اندر یہ جو شاہین ہے سہیل شاہین، یہ انڈیا میں یہ اور کارزئی کی طرف اور یا خلیل زاد کی طرف ایجوکیٹڈ آدمی ہے. ان کا جو ابھی اسپوکس مین ہے ذبیح اللہ مجاہد کے علاوہ جو اسپوکس مین ہے وہ ادھر اسلام آباد یونیورسٹی سے PhD کر کے گیا ہے.
تو ابھی وہ طالبان نہیں ہے، اور یہ جو آگے حکومت بھی چلائیں گے، افغانستان کا معاشرہ جو ہے اس میں ایک طرف تو اس طرح کے اسلام کے بارے میں جو قدامت پسند ہے یہ ہے، لیکن دوسری طرف روس نواز لوگ بھی ہے، وہ تقریباً وہ کمیونزم کے ساتھ یا ان کی سوچ جو ہے بہت مختلف ہے، تو اس لیے ان کو کہا ہے کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حکومت کرنی ہے تو آپ نے ان لوگوں کو رہنے دینا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں رہنے دیں، ہمارے اپنے خیالات ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے جو حکومت کرنی ہوگی وہ اس کھلے دل کے ساتھ کرنی ہوگی۔ ابھی تو وہ حکومت میں آئے نہیں، لیکن وہ آتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل فورس کے مطابق اور شاید آپ کے پولیٹیکل اسٹرنگتھ کے مطابق آپ کو حکومت میں نمائندگی ملے گی۔ آپ بے شک واز کرتے رہیں، اچھی بات آپ کہتے رہیں، اگر لوگ آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں جتنے تو ٹھیک ہے، ورنہ سیاست ماڈرن ڈیموکریسی جس میں ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے رائے کی کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر تیار ہیں، اور آئندہ ابھی جب انیشیل دن ہے تو کسی گاؤں میں نظر آتا ہے کہ وہ پرانے وقت کے لوگ بھی اس تحریک کا حصہ ہے، وہ شاید کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن یہ میرے خیال میں طاقت میں آئیں گے تو یہ اپنا پورا رٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے، اور میرے خیال بس یہ ہم اس وقت یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں، یا ان کو انکریج نہیں کرنا چاہتے، یا ان کو یوزلائز نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ افغان سے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں ٹیبل کے اوپر۔ میرے خیال میں پاکستان نے جتنی کوششیں کی پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کہ ان کو ٹیبل میں بٹھانے کے لیے، اور امریکنز کے ساتھ یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، تب امریکن سمجھے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور پھر آگے بڑھیں۔ ابھی بھی اسی سٹیج کے اوپر یہ جو سب سے مشکل فیز تھا ان کی بات چیت میں کہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن ابھی آپ نے ایک ایسے براڈ بیس گورنمنٹ بنانی ہے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو، اور یہ بوجھ وہ اٹھا سکے اور ملک کے اندر خانہ جنگی نہ شروع ہو، لیکن اس کریٹیکل سٹیج کے اوپر امریکنز اس کا انتظار کیے بغیر چلے گئے۔ ابھی یہ اس لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو پڑوسی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس پڑوسیوں میں پاکستان کے بعد جو دوسرے تین ہیں یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، اور تبھی ان کے ساتھ بات چیت، اور ان کے پیچھے رشیا ہے، اور میرے خیال میں چائنا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں یہ جو سی پیک کا پورا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان از اے ٹریڈ کوریڈور، یعنی نیگیٹو چیزیں ہوں گی، افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو اس کا فال آؤٹ آ سکتا ہے، ہم وہ فال آؤٹ بارڈر پہ انشاءاللہ روک لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اچھائی یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تو یہ تینوں سینٹرل ایشین ریپبلکس جب سے یہ آزاد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کراچی اور گوادر جیسے پورٹ تک وہ پہنچ جائے، ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں افغانستان میں امن ہو، تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ضمیر اکرم صاحب، چین اور روس اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلک ظاہر ہے کہ اس اکنامک پوٹینشل کو بھی، اس علاقے کے اکنامک پوٹینشل کو بھی دیکھ رہے ہیں، چین ظاہر ہے، چین کا بھی ایک اہم کردار ہے، روس کا بھی اہم کردار ہے، کیونکہ ازبکستان اور تاجکستان افغانستان کے پڑوسی ہیں، پھر ایران ہے، چین ہے، پاکستان ہے، یقینی طور پر ان کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ تو جا چکا ہے، اب اس خلا کو پر کرنا ہے تو ان سب ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ اور طالبان بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو تو سمجھتے ہوں گے کہ امن ہوگا تو یہ خطہ اکنامکلی بھی ترقی کرے گا۔ یہ صحیح بات ہے کہ سارے جو ہمسائے ملک ہیں افغانستان کے ان کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا امن کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے، اور جیسے آپ نے کہا اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک اپرچونٹیز کے لیے، لیکن ایٹ دا لاسٹ جو باٹم لائن وہ یہ ہے کہ جو افغان فریق ہیں خاص طور پہ طالبان اور افغان حکومت، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسائل آپس میں حل کریں، اور یہ صرف طالبان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو تسلیم کرے اور اس کے بیسس کے اوپر مذاکرات کرے، اور اس کے بیسس کے اوپر صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک آل پارٹی ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے
پھر جو فیصلہ کرے گی کہ آگے جا کے افغانستان کا کیا سسٹم ہوگا یا کس طرح سے یہ لانگ ٹرم سولوشن نکالیں گے. لیکن جب تک اشرف غنی صاحب اپنے اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسری طرف طالبان اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس سے تو حل نہیں نکلنے کا. ان کو بیٹھ کے مذاکرات کرنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. اصلی ذمہ داری جو ہے وہ افغان لوگوں پر پڑتی ہے, افغان لیڈرز پر پڑتی ہے. جی ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, ہمارے لیے تو یقینی طور پر جو بارڈرنگ کے ایریاز ہیں, جو سرحد کے قریب ایریاز ہیں, ان میں اگر داعش یا کوئی اور شرپسند عناصر مسائل بناتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے بڑا باعث تشویش ہے. افغانستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے, آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی بہتر اپروچ ہے؟ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, جو وہاں پہ منتخب ہو کے آئے گا, جو افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی, وہ پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگی اور پاکستان اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہے. یقینی طور پر افغانستان پہ بھی اپنی حکومت پہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ان بارڈرنگ ایریاز میں بھی ان شرپسندوں کو نہ پنپنے دے. دیکھیں, پاکستان کی کچھ جائز مفادات ہیں جو افغانستان کے امن اور سلامتی کے ساتھ منسلک ہیں, اور اس میں سر فہرست یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بالخصوص دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یہ پاکستان کی طرف سے ایک واضح تحفظ ہے اور واضح پاکستان کا مفاد ہے, جو پاکستان مسلسل جو ہے نہ صرف افغان حکومت بلکہ امریکہ, ہندوستان, ان تمام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کیے ہوئے. یہ جو بات ہے کہ کیا طالبان حکومت یا جو ایک مخلوط حکومت افغان سربراہی میں آگے آتی ہے, کیا اس کے بعد افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کا استعمال نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم جو ہے لٹمس ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ اسی کے تحت نہ صرف علاقائی تعاون جو ہے طالبان حکومت کو دیا جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی جو اس وقت سازشیں چل رہی ہیں افغانستان سرزمین کے اوپر, اس کے اندر بھی ان کی بھی کمر توڑنے کے اندر یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا. ہاں, اس میں کچھ مسائل ضرور ہوں گے, کیونکہ بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو ان گروہوں کو بالخصوص جو پاکستان کے اندر بلوچ دہشت گرد ہیں یا ٹی ٹی پی ہیں, ان کی معاونت بھی کرتے رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں جو اخوان این ڈی ایس کا کردار رہا ہے وہ کافی قابل تعریف نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. تمام افغان جو دھڑے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائیں کہ اگر افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو شاید علاقائی یا بین الاقوامی تعاون اس طرح ان کے لیے موجود نہ رہے جیسے کہ اس وقت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان. ضمیر اکرم صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. افغانستان میں یقینی طور پر حالات تو تیزی سے بدل رہے ہیں, لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور پاکستان کی جو سفارتی ذمہ داری بنتی ہے, جو اسے اس صورتحال میں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے تھا, پاکستان نے وہ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم ازبکستان میں تھے, انہوں نے ایک اہم کانفرنس سے خطاب کیا اور ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ہر صورت میں مستحکم افغانستان چاہتا ہے, کیونکہ گزشتہ 20 سالوں میں جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس نے پاکستان کو بھی شدید طریقے سے متاثر کیا ہے, اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک بار پھر وہاں پہ خانہ جنگی ہو اور وہاں سے مہاجرین پاکستان میں آئے. پاکستان نے سال ہا سال اپنے افغان بھائیوں کو مہمانوں کی طرح رکھا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں اب افغان مہاجرین موجود ہیں یہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے وطن واپس جائیں, وہاں امن ہو اور وہاں جو بھی حکومت ہے وہ افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہو. اور پاکستان بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے, فیورٹ وہی ہوگا جسے افغان عوام منتخب کر کے بھیجیں گے. پروگرام شارع دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.